السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سمری پہنچ چکی ہے اور ڈرامہ جو ہے وہ سب آپ دیکھ چکے ہیں۔ آئی ایس پی آر نے پھر جب فائنلی یہ کہا تو حکومت نے اس کو تسلیم کیا کہ سمری آ گئی ہے۔ 6 نام بھیجے گئے ہیں، عمومی طور پر 3 یا 5 نام جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ 6 نام ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی کہیں نہ کہیں گیم میں پریویل کر رہے ہیں پوری طرح۔ ان کی جو چوائسز ہیں وہ گجرانوالہ کے جو کور کمانڈر ہیں وہ ان کی چوائس ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ سارے جو 6 کے 6 لیفٹنٹ جنرلز ہیں دے آر آل کمپیٹنٹ اور پورا ٹرینڈ ہیں، دے آر ویری ویل اکوپڈ، اور ان میں سے کوئی بھی پاکستانی فوج کی کمانڈ کر سکتا ہے، قیادت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جہاں پہنچے ہیں اب یہ پوری طرح اس کام کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کے آئین اور قانون کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ ان 6 ناموں میں سے ایک جو ہیں وہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جن کا نام ہے جنرل عاصم منیر۔ اور اس وقت نون لیگی ذرائع اور ان کے حامی جو وی لاگرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو نواز شریف صاحب نے اوکے کیا ہے اور وہی اگلے آرمی چیف ہوں گے۔ تاریخیں تک دی جا چکی ہیں اور اس پر بڑے بڑے جو جید نون لیگ کے قریب ان کی قیادت کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے۔ اور اگر 27 تاریخ کو وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اگر ان کا تقرر نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد پنڈی کے کور کمانڈر ساحر شمشاد اور دوسرے نمبر پر سی جی ایس ہیں جنرل اظہر عباس۔ 2 پھر سینئر موسٹ جو سلاٹس ہیں وہ ان کے پاس جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد جنرل نعمان ہیں جو این ڈی یو میں ہے، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ پھر جنرل فیض ہیں جو کور کمانڈر ہیں بہاولپور کے، اور آخر میں کور کمانڈر گجرانوالہ جنرل عامر کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا، اس لیے اب یہ 6 بندے ہیں۔ رات جو ڈرامہ ہوا وہ بڑا عجیب تھا۔ آئی ایس پی آر کے ذرائع یہ کہہ رہے تھے کہ سمری جا چکی ہے، جبکہ مریم اورنگزیب کہہ رہی تھیں سمری نہیں گئی۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا سمری نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد رپورٹرز نے جب بار بار رابطہ کیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے جو آفیشیل ان کا جو ٹویٹر ہے اس پر یہ ڈالا کہ 6 نام بھیج دیے گئے ہیں منسٹری آف ڈیفنس میں، اور اب یہ ثوابدید حکومت کی ہے کہ وہ ان میں سے کس کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتی ہے۔ بڑا یہ حیرت کی بات ہے، اٹس ویری اسٹرینج کہ وزیر دفاع خواجہ آصف ہیں اور یہ نام انہی کے پاس آئے، انہوں نے آگے وزیر اعظم ہاؤس کو فارورڈ کرنے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم ہاؤس سمری موصول نہیں ہوئی۔ کنفیوژن کیوں کریٹ کیا گیا؟ پھر یہ بات بھی چلوائی گئی کہ وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے، شاید اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ پھر یہ آیا کہ نہیں جی ابھی ان کا دورہ یہ پوسٹ پون نہیں ہے۔ ایک فضا قائم کی ہے نون لیگی قائدین نے، جس میں انہوں نے نشانہ بنایا پاکستانی فوج کو کہ سمری میں تاخیر ہو رہی ہے، سمری نہیں آ رہی، کسی کو بھی بنانا وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وزیر اعظم سمری کے بغیر کر دیں گے سب کچھ۔ ایک طرح سے کارنر کیا گیا پاکستان کی فوج کو، اور بیسیکلی یہ بڑا ٹف یقیناً یہ لیسن ہوگا جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے۔ انہوں نے یہ جو سارا نظام ہے اس وقت، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ نہ ہو تو یہ حکومت اپنی جو میجورٹی ہے یا یہ جو حکومت میں ہے اس کو یہ سسٹین نہیں کر سکتے تھے۔ تو جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے ہی بظاہر آفیشلی تو وہ اس کو نہیں مانتے، لیکن یہ حکومت قائم، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھاں دیاں گنڈا دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی آپ ہی بھگتیں گے۔ سب کو پتہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے 3 4 5 دن پہلے ان کی فیملی کے ٹیکس ریکارڈ کس طرح پہنچائے گئے اس جرنلسٹ کو جو جنگ گروپ کے بڑا نزدیک ہے رپورٹڈلی، اور بہت سارے لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، میرے پاس کوئی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، کہ ابھی بھی وہ جنگ گروپ سے ہی تنخواہ لے رہے ہیں۔ اور مریم نواز اب بہت سارا کام سیکھ گئی ہیں، جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے کرواتی ہیں، اور اس میں جیو، اس میں کوئی یعنی میں یہ الزام تراشی نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا رول اس وقت ادا کر رہا ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے جید بزرگ قسم کے صحافی ہیں، در حقیقت ان کا رول کیا ہے۔ تو یہ جو مڈ سلنگنگ ہوئی ہے، یہ جو جنرل باجوہ سے میرا بہت اختلاف ہے، میں ان کے بہت سارے
کام جو ہیں وہ ان کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح ہیں، لیکن وہ ہماری فوج کے سربراہ تو ہے. ہمارا ادارہ جو ہے، یہ جو ہماری فوج ہے، یہ ہمارے دلوں کے بہت نزدیک ہے، اور یہ نہ کسی خوف کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، نہ یہ کوئی مکھن بازی ہے. ہماری جو لائن آف ڈیفنس ہے وہ ہماری فوج ہے، اور پاکستان کے اکثریت جو ہے وہ اسی لیے خاموش ہے. اتنے واقعات ہوئے ہیں پچھلے 6-7 ماہ میں کہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن نہ وہ کبھی کہا ہے اور نہ کبھی کہیں گے، اس لیے کہ یہ ادارہ ہمارا اپنا ہے. اور ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ ہر ملک میں ایک فوج نے ضرور رہنا ہوتا ہے. اگر وہ آپ کی فوج نہیں ہوگی تو پھر دشمن کی فوج ہوگی. تو اس لیے ہمیں ہماری فوج، ہمارے غازی، ہمارے شہداء، ہمارے جنرلز، یہ ہمیں بہت عزیز ہیں، ہمارے دلوں کے نزدیک ہیں، اور کبھی بھی ہم برداشت نہیں کریں گے کہ انہیں کوئی برا بھلا کہے. ہم ان کے کسی ایکٹ پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن مڈ سلنگنگ، الزام تراشی، ابیوزو، گالی گلوچ، یہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن نون لیگ نے کیا، نواز شریف نے، ان کے ساتھیوں نے یہ سب کچھ کیا. جب وہ یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا، اور اب میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ خود ان کو سوچنا چاہیے تھا. جب یہ 7 مہینے پہلے رجیم چینج کر رہے تھے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کا ماضی کیا ہے، وہ کس کے ساتھ ہیں، کس طرح انہوں نے دھمکی آمیز زبان استعمال کی، اور اب آگے جا کے وہ کیا کریں گے. بہرحال اب وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ آ گیا. زرداری صاحب بھی پوری طرح اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اب اگلا رول ہے صدر پاکستان کا. صدر پاکستان کے قانون کے مطابق پابند ہیں کہ وزیر اعظم جو ایڈوائز کریں گے اسی کو آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے، لیکن وہ کسی بھی سمری کو 15 دنوں کے لیے روک سکتے ہیں اور اس کو نظر ثانی کے لیے واپس بھیج سکتے ہیں. پھر دوبارہ اگر وہی فیصلہ وزیر اعظم صاحب واپس بھیجیں تو پھر مزید 10 دنوں کے لیے وہ اس سمری کو روک سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 25 دن تک قانون اور آئین کے مطابق صدر پاکستان کسی بھی سمری کو، چاہے وہ آرمی چیف کا تقرر ہو، چاہے وہ گورنر کا تقرر ہو، کچھ بھی ہو، وہ 25 دنوں تک اس کو روک سکتے ہیں. اب بڑا سوال یہ ہے کہ ادارے کی ریکمنڈیشن کیا ہے. صدر پاکستان جو ہیں وہ فیڈریشن کے نمائندہ ہیں، وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں. انہوں نے سارا ماحول دیکھنا ہے اور جو غیر قانونی اگر کوئی کام ہے تو اس کو بھی روکنا ہے. اب میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ کیوں ایک ہمیں نظر آیا فرق ISPR میں اور وزیر اطلاعات اور وزیر دفاع میں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جو سمری ہے اس میں جس ترتیب سے نام آئے ہوں گے، یا جو ڈوزیئر ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جو اس حکومت کو پسند نہیں ہے، یا جو یہ جس طرح نامینیشنز چاہتے ہیں اس طرح نامینیشنز کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ 2 سیٹ ہوں، 6 نام ہیں تو 3 نام ہوں. 3 نام چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے ہوں اور 3 نام چیف آف دا آرمی سٹاف کے لیے ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ جو نام وزیر اعظم صاحب لگانا چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی کیٹیگری میں ہو، وہ آرمی چیف کی کیٹیگری میں نہ ہو. اس میں زرداری صاحب کی اپنی ہو سکتی ہیں خواہشات. تو ایک جو قیاس آرائی ہے یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو یہ وزیر دفاع نہیں مان رہے تھے کہ سمری آ گئی ہے یا نام آ گئے ہیں، شاید وہ ڈوزیئر میں یا سمری میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو وہ پسند نہ کر رہے ہوں اور اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہوں، تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ابھی وہ کہیں کہ نہیں آئے نام. لیکن جب ISPR نے کہہ دیا کہ ہم نے وزارت دفاع کو نام بھیج دیے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ایک پاسبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ کہ بالکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کارنر کر دیا گیا تھا یہ کہہ کر کہ جناب نام نہیں آ رہا ہے اور یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ دباؤ میں لانا مقصد ہو کسی اپنے اور کام کے لیے. بہرحال یہ سب اس وقت کیا سزائیاں ہیں. اب اگلے 2 دن بہت اہم ہیں. اس میں بالکل سامنے ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی یہ بات کہ کون سا چیف لگتا ہے، اور صدر مملکت کا رول اس میں بہت اہم ہے.
26 نومبر کا جو جلسہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے. تو لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈس. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.